بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے زمانے کے لیے بھی، آج سے پہلے بھی، 1400 سال پہلے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو رہنما کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کی ہدایت کی اور کوئی دنیا میں کتاب موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ زندہ جاوید معجزہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا، اور پھر آپ کے صحابہ نے اس کو سنبھالا اور پوری امت کے اندر یہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تک کرے کہ ہمارا یہ ارادہ پایا تکمیل کو پہنچے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر، اس کی معانی کے اندر کیا راز پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات اس کے اندر موجود ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اب یہ آج سے سیریز شروع کر رہے ہیں کہ سبکن ہم سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک اس کا ترجمہ بھی کریں اور اس کی تفسیر بھی کریں۔ اس سے پہلے بطور تمہید کے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، اور اس وجود کے اندر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عقل والی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ جس طرح انسان دنیا کے اندر دو روشنیوں کے ساتھ رہنمائی حاصل کرتا ہے، اگر وہ دو روشنیاں نہ ہوں تو انسان دنیا میں بھٹک کر رہ جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی رہنمائی کے لیے بھی دو روشنیاں عطا فرمائی ہیں۔ باہر کی دو روشنیاں تو یہ ہے کہ ایک سورج ہے اور اس کے بعد ہماری آنکھیں۔ اگر ایک آدمی اندھا ہے تو سورج اگرچہ موجود ہے، وہ دنیا کو روشن کر رہا ہے، لیکن اندھا آدمی اپنے اس اندھے پن کی وجہ سے اس دنیا میں چل پھر نہیں سکتا اور اپنی زندگی کے معاملات پورے نہیں کر سکتا۔ تو آنکھوں کی روشنی بھی ضروری ہے اور سورج کی روشنی بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کی آنکھوں کی روشنی تو موجود ہو لیکن سورج کی روشنی موجود نہ ہو تو بھی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ انسان کی مثلا بینائی تو موجود ہے لیکن سورج طلوع نہیں ہوا، اندھیرے میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح ہماری بیرونی ضروریات کے لیے دو نوروں کو پیدا کیا، ایک سورج کی روشنی اور ایک آنکھ کی روشنی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے اور تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے۔ اور وہ روشنی ایک تو قرآن مجید کی روشنی ہے کہ اس قرآن مجید کی روشنی کے تحت اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری روشنی وہ عقل والا نور ہے، جو میں نے عرض کیا کہ عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان دو روشنیوں کے لے کر اگر آپ چلیں گے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اگر اس میں سے ایک بھی روشنی نہ ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی صاحب عقل تو ہے لیکن اپنے عقل کے تحت ہی وہ فیصلے کرتا ہے، قرآن مجید کی روشنی کو نہیں لیتا، تو وہ بھی گمراہی میں مبتلا ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور اگر قرآن مجید کی روشنی تو موجود ہے لیکن انسان ہی دیوانہ ہے، عقل اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت سے راستہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس طرح قرآن مجید ایک روشنی اور پھر عقل کی روشنی، جب یہ دونوں ملیں گی تو پھر انسان کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پھر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد پھر مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک احسان ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کہ ان کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم تک پہنچایا ہے اور ہماری عملاً رہنمائی کر کے بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح پورا کرنا ہے، اللہ کی مرضی اور جو منشا ہے اس کے لیے، اس کے تحت اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس سارے معاملات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس روشنی کو، نور کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، آپ کی ہر ادا کو بھی محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم اترا اس کی جو منشا اور مراد تھی اس کو پورا کر کے دکھایا اور اس کو پھر آنے والی امت کے لیے محفوظ بھی کیا۔ پھر اس کے بعد رحمتیں نازل ہوں آپ تابعین پر، جہاں اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا، فقہاء کو پیدا کیا، علم کلام کے لوگوں کو پیدا کیا اور صوفیوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید سے رہنمائی لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر اور صحابہ نے جس طرح ان کو اپنایا تھا اس کی روشنی میں پھر دین کی کما حقہ خدمت کی۔ کچھ حضرات نے فقہ کے اعتبار سے خدمت کی، کچھ حضرات نے علم کلام کے اعتبار سے خدمت کی، کچھ حضرات نے تزکیہ نفس کے اعتبار سے اس کی خدمت کی۔ صحابہ کرام بھی اس قرآن مجید کو لے کر پوری دنیا میں اٹھے
اور انہوں نے اپنا تن من دھن حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی اس راستے میں قربان کیا، اور جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے جہاد بھی کیا، قتال بھی کیا، اس روشنی کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ پھر اللہ کی رحمت نازل ہو ان علماء پر جنہوں نے ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا۔ اب میرے اور آپ کے ذمے دو طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنی دنیا میں مصروف ہیں، ہر آدمی قرآن مجید کو بھی سمجھتا، اس کی تفسیر کو نہیں سمجھتا، تو اللہ نے علماء ربانیین پیدا فرمائے جن کے ذمے ہے کہ وہ خود بھی سمجھیں قرآن مجید کو اور لوگوں کو بھی سمجھائیں، اور لوگوں کے ذمے یہ فرض ہے کہ اپنی عملی زندگی کے اندر رہنمائی علماء سے حاصل کریں۔ تو جب علماء سے اگر رہنمائی حاصل کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ صحیح راستے پر چلیں گے۔ اگر علماء سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اپنے کل زندگی کے اندر، اپنے کاروبار میں بھی، اپنی معیشت کے اندر بھی، گھر کی زندگی میں بھی، باہر کی زندگی میں بھی، ملک کی زندگی میں بھی، کہ پوری دنیا میں وقت کیسے گزارنا ہے، کن کن حقوق کو ادا کرنا ہے، کن کن فرائض کو پورا کرنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ مکمل اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ تو علماء سے یہ سیکھ کر لوگ چلے گئے تو انشاءاللہ رہنمائی پائیں گے۔ اب اس سلسلے میں جو تفسیر قرآن مجید مشہور ہے، ایک لفظ کے قرآن مجید کی تفسیر، اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تو اتارا ہے عربی زبان میں، پھر جب اسلام پھیلا باقی اقوام کے اندر تو ہر زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے پہلے عربی کو سمجھا، عربی سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی زبانوں میں اس میں اپنی امت کو، اپنے عوام کو سمجھایا ہے۔ اسی طرح برِ صغیر میں جہاں اردو بولا جاتا ہے، جیسے میں اور آپ اردو بولتے ہیں، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ربانی پیدا فرمائے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو برِ صغیر کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے کیا، اور پھر ان کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان حضرات کا جو ترجمہ ہے وہ محقق ہے، یعنی اتھینٹک ترجمہ ہے، تو اس لیے کہ جب تک قرآن مجید کا صحیح ترجمہ نہیں ہوگا اس کی صحیح تفسیر نہیں ہو سکتی، اور تفسیر بھی وہ جو صحابہ کرام نے سمجھی، تابعین نے سمجھی، تبع تابعین نے سمجھی، اور 1450 سال سے امت کے جو جبال علم، یعنی علم کے پہاڑ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے جس طرح قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اسی روشنی کے اندر آج بھی جو آدمی، جو عالم تفسیر کرے گا وہی تفسیر معتبر ہوگی۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ کسی کی اور علم کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے انسان کی ہدایت کی، انسان کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو جس طرح کر کے دکھایا اس کو سمجھنے کی کتاب ہے۔ ہاں، اس کے تحت اگر کوئی تاریخی مسائل حل ہوتے ہیں، کوئی سائنسی فارمولے حل ہوتے ہیں، وہ اس کا ایک الگ سے پیدا ہے، لیکن مقصود اصلی وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی۔ تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ پہلے عربی زبان کا تا لفظ ترجمہ انسان کو آتا ہو، پھر اس کے بعد جس کی جو صحیح تفسیر ہے، جو احادیث کے اندر محفوظ ہو چکی ہے، علماء نے اس کو کر کے دکھایا ہے اور پھر عملی زندگیاں اس پر گزری ہیں، وہ تفسیر جب آپ عوام کے سامنے رکھیں گے وہی معتبر ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کو نہ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ پتہ ہے، نہ تفسیر ان کو پتہ ہے کہ تفسیر یعنی اس کی یہ وضاحت ہے کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید جس سے اللہ کا کلام ہے، احادیث مبارکہ اس کی تشریح کا نام ہے، یعنی جس طرح ایک قانون آتا ہے بن کر تو اس کی تشریح وہ کلا کرتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کا یہ جو کلام آیا ہے، اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بنائی تھی کہ ان کو یہ کتاب پڑھ کر بھی سنائیے اور ان کو یہ کتاب سمجھائیے بھی صحیح، اور وہ سمجھانا جو ہے اب وہ احادیث کے اندر محفوظ ہو چکا۔ اس لیے قرآن مجید کو جو سمجھنا ہے وہ احادیث کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ حدیث سے ہٹ کر اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل کے تحت سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا سائنسی فارمولوں کے تحت سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا زمانہ جسے کہتے ہیں نا عصریت کے اعتبار سے کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے اس کے حساب سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ انسان صحیح تفسیر کر نہیں سکتا۔ ہاں، اس کی تفسیر ایسی ہے چونکہ یہ معجزہ ہے، ہر دور کے اعتبار سے اللہ نے اس کے اندر رہنمائی رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے دور کو اس پر منطبق کریں، بلکہ قرآن مجید کو اپنے دور پر منطبق کرنا ہے۔ آپ اپنے ذہن کو خالی و ذہن کریں، اس کی ترجمہ پھر اس کی جو تفسیر علماء نے کی ہے اس کے تحت اس پوری دنیا کے نظام کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ آدمی صحیح سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے اس طریقے کو چھوڑ دیا تو وہ ہوش سے ہم نے دیکھے ہیں تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ تو پہلی بات ان میں تفسیر میں یہ آ گئی کہ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ، پھر اس کے بعد وہ تفسیر جو معتبر ہے، جو حدیث کے تحت معلوم ہے اور علماء نے اس تفسیر کو اپنایا ہے اور امت نے اس کو قبول کیا ہے، وہ تفسیر ہی معتبر ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ محقق ہے،
بعد میں جتنے بھی علماء نے برصغیر میں خاص طور پر جو علماء نے ترجمے کیے ہیں انہوں نے معیار ان 3 حضرات کو ہی بنایا ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی حضرات ہو، اہل حدیث حضرات ہو، کوئی بھی ہوں، انہوں نے اردو ترجمہ کرتے وقت ان حضرات کی کتاب کو معیار بنایا ہے، اور یہی معیار ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا پہلے کہ برصغیر میں انہی حضرات نے سب سے پہلے ترجمہ کیا، تو ہم بھی انشاءاللہ اسی بات کو مد نظر رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ الحمدللہ چونکہ مسلمان برحق ہیں، اللہ کی آخری کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی تھے اللہ نے ہم کتابوں کو مٹا دیا، لوگوں کے دماغوں سے بھی مٹا دیا، نہ وہ صحیفوں میں موجود ہیں، تو گویا کہ مسلمان پوری دنیا کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یا کوئی اور بھی دنیا کی کتاب موجود ہے، کہ اس کتاب کے پورے عرض پر کسی بھی گوشے میں کوئی جھوٹا ہی کوئی اپنا قرآن اپنی کتاب کا حافظ دکھا دیں، یا اپنی کتابوں پہ مفسر دکھا دیں، یا کوئی آپ کے علم میں ہو، کوئی پادری ہو یا کسی بھی مذہبی رہنما ہو، وہ اپنی امت کو پوری رہنمائی کرتا ہو، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کہ پوری زندگی کے معاملات وہ سامنے رکھتا ہو، تبلیغ کرتا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ اعجاز فقط اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمایا الحمدللہ، کہ مسلمان اس وقت روئے زمین میں کہیں بھی موجود ہیں۔ آپ کسی بھی طرف نکل جائیں، خواہ آپ ایشیا میں چلے جائیں، یا آپ یورپ میں چلے جائیں، شمال میں چلے جائیں، یا آپ جنوب میں چلے جائیں، مسلمانوں کا جہاں بھی کوئی بھی طبقہ موجود ہے، آپ دیکھیں گے کہ انہی لوگوں کے اندر اللہ نے علماء بھی پیدا فرمائے ہیں جو اپنی امت کی جو اپنے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کے حفاظ لاکھوں کروڑوں دنیا میں موجود ہیں، اس کے جاننے والے، اس کے پڑھنے پڑھانے والے ہر جگہ الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ قرآن مجید ہی حق ہے اور اسلام ہی حق ہے۔ کسی بھی عالم کے ساتھ کسی بستی میں آپ چلے جائیں، وہ آپ کی پوری زندگی میں رہنمائی کرنے کو تیار ہے، اگر آپ رہنمائی چاہیں۔ ہاں، اگر ہم رہنمائی چاہیں نہ سرے سے اپنی زندگی کو کیف متفق گزارے جیسے ہم گزارتے آ رہے ہیں، کہ ہماری شادی بیاہ کے اندر ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اپنے رسوم و رواج کے پابند ہوئے کھڑے ہیں، ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، یا کاروبار کرنا ہے، یا آپ اس میں معاشرت ہم نے قائم کی ہوئی ہے، رسمیں ہم نے اپنے طور پر بنائی ہوئی ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں پوری قرآن مجید کی رہنمائی مل جائے، تو الحمدللہ ہر جگہ پر، ہر بستی میں، ہر جگہ علماء موجود ہیں جو پوری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ اس سے شروع کیا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر، صحیح تفسیر جو ہے، جو ضابطے اور اصول میں نے عرض کیے ہیں، انہی ضابطے اور اصولوں کے تحت ہم اپنے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ اگر کوئی ساتھی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید اول سے آخر تک جو ہے پوری ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھوں، تو انشاءاللہ ہماری قسطوں کو، یہ ظاہر ہے قسطوں کے اندر ہی یہ ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی، قسطوں کو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ سنتا جائے، تو انشاءاللہ العزیز وہ محسوس کرے گا کہ جو میں نے صحیح قرآن مجید کا ترجمہ اور صحیح تفسیر سمجھی ہے۔